بر صغیر پاک و ہند کے گلی کوچوں کے اندر یہ نعرے سنائی دیتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تاریخ گواہ ہے، ان نعروں کی خاطر تحریک آزادی جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتی ہے۔ ہندوستان کے گلی کوچوں کے اندر خون کی ندیاں بہائی جاتی ہے، لاشوں کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں، ماؤں کے بیٹے چھن جاتے ہیں، بہنوں کے بھائی تحریک آزادی کے لیے کٹ مرتے ہیں، سہاگنوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں، شیر خوار بچے ان کی ٹکا بوٹی بنا کے نیزوں کی انیوں پہ لٹکایا جاتا ہے۔ غرض بر صغیر کے اندر ظلم و ستم اور تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ لاشوں کے ڈھیر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ماؤں کے جگروں کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیوں کرواتے ہیں؟ ماں اور بہنوں کی عظمتوں اور عظمتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم ایک خطہ ارض حاصل کریں گے اور وہاں پہ اپنی منمانی کریں گے، مال و دولت کو سمیٹیں گے، اقتدار کو حاصل کریں گے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس خطہ ارض حاصل کرنے کے لیے اتنی عظیم قربانیاں اس لیے دی جاتی ہے کہ ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہوگا، اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے گا اور امن کے پیغام کو پھیلایا جائے گا، پیار اور محبت کو فروغ دیا جائے گا، اخوت اور بھائی چارے کو عام کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، آخر شہیدوں کا خون رنگ لے کے آیا، ماں اور بہنوں کی دعائیں قبول ہوئی، یہود و حنود کی سازشیں خاک کے اندر مل گئی اور اللہ کی رحمت سے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، تحریک آزادی کی مخالفت کی، وہ لوگ سامنے آئے، انہوں نے پاکستان سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کیا، جھوٹی حمایت کا اظہار کیا، اور اس جھوٹے دعوے کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی۔ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بعد وہ اقتدار میں آئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے، اپنی گاڑیاں اور اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اس ملک پاکستان میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنا تھا، لیکن اغیار کے نظام کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی قوانین کو نافذ کرنا تھا، اغیار کے قوانین کو اپنایا جاتا ہے، یہود و نصارہ کے قوانین کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر،
اس پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسلامی نصاب تعلیم کو رائج کرنا تھا، لیکن یہاں پہ یہود و ہنود کا نصاب جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ نوجوان جو کبھی غازی اور شہید ہوا کرتا تھا، وہ نوجوان جو ہے دین سے دور ہو گیا، اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو با پردہ رہا کرتی تھی، کبھی بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، آج بے پردہ ہو کے بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، پارکوں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مساجد اور مدارس کو آباد کرنا تھا، ان کو تحفظ دینا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جوا خانے، شراب خانے اور زنا کے اڈے، سینما گھر جو ہے یہ سرکاری سرپرستی میں کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان بنانے کے بعد یہاں پہ حکمرانوں کی وجہ سے امن جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت کا زہر جو ہے یہاں پہ پھیلا دیا جاتا ہے، جس سے انسان قتل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ بے حیائی آئے، فحاشی آئے، عریانی آئے اور یہود و نصارہ کا نظام آئے، ان کے قوانین کو لاگو کر دیا جائے؟ نہیں، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ تو کس لیے؟ اسلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو پھر حضرات گرامی قدر، پاکستان کا نعرہ لگانے والے، سینے پہ گولی کھانے والے، وہ آج اپنے نعرے کو کیوں بھول چکے ہیں؟ وہ اپنے نعرے کو بھول کر کیا غفلت کی نیند سو چکے ہیں؟ کیا وہ نئی تہذیب کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، باطل کی سازشوں میں آ چکے ہیں؟ ہاں، وہ نئی تہذیب کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، باطل کی سازشوں کا حصہ بن چکے ہیں، وہ غفلت کی نیند سو چکے ہیں۔ اب ان کو بیدار کون کرے گا؟ ان کو بیدار کرنے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ حضرات اکرامی قدر، یہ ذمہ داری ہم نے اٹھانی ہے، آپ نے اٹھانی ہے، اور یہ ذمہ داری الحمدللہ پاکستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اٹھائے ہوئے ہے، اور یہ ذمہ داری اٹھا کے ہر دور کے اندر، چاہے وہ دور ضیاء الحق کا ہو، چاہے وہ مشرف کی آمریت ہو، ہر دور کے اندر مرکزی جمعیت کی قیادت نے ان کی آمریت کو للکارا ہے اور حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم مسلم لیگ نون کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہماری قیادت نے آج تک جو ہے اسلام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہے کہ جب حقوق نسواں کے حوالے سے قوانین کو پاس کیا جاتا ہے تو اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت وہ سب سے پہلے اس بل کی مخالفت کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرات، کوئی بھی دور ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اسلام کے قوانین کے اوپر، اسلام کے اوپر
کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث احساس سے ذمہ داری کے ساتھ میدان عمل میں آ چکی ہے، اور اب آپ نے جاگنا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے۔ نعرہ لگانے والوں، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگانے والوں، جاگو، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، رب کے قرآن کے لیے، محمد عربی کے فرمان کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ بیدار ہو کے لوگوں کو جگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اپنی زندگی کا ثبوت دے، ہاتھوں کو بلند کرے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کو سن بھی رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، مطلب کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن غفلت کی نیند کے اندر مدہوش ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دونوں ہاتھوں سے۔ کیا آپ امت کو جگانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ بآواز بلند آواز دے کے امت محمدیہ کو اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ کیوں دینا ہے؟ اس لیے یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ اسلام کا نام لیتی ہے، اسلام کے نفاذ کا کام کرتی ہے، عظمت توحید، حرمت رسول کے لیے کام کرتی ہے، دفاع ختم نبوت کے لیے کام کرتی ہے، اور تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرتی ہے، پاکستان میں امن کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ کیا آپ مرکزی جمعیت کے شانہ بشانہ چلو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے، آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھا سکتے، آپ مرکزی جمعیت کا ساتھ دو گے؟ جو دینا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ مرکزی جمعیت کا ساتھ دو گے؟ عظمت توحید کے لیے، حرمت رسول کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، شان قرآن کے لیے، ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، امن کے قیام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دے دیا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کی ہواؤں اور فضاؤں کے اندر اسلام کا پرچم نہیں لہرا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان، قائد طلبہ عبد القدیر فاروقی صاحب، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ذیلی ونگ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان، یہ کالجز اور سکول کے طلبہ پر مشتمل کالجز اور سکولوں کے اندر ایسا نصاب تعلیم چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے ملک پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے اسلامی اقدار کو جاننے والا اور پہچاننے والا بن جائے۔ حضرات، آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بیہودہ اور فضول قسم کا نصاب شامل ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے طلبہ کسی طور پر بھی مہذب نظر نہیں آتے۔ حضرات، اس سال کے شروع کے اندر میٹرک کے امتحان میں اسلام آباد یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے
انگلش کا پیپر جاری ہوتا ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بڑی بہن کے اوپر مضمون لکھو، جس کے اندر دو تین چیزوں کا لکھنا لازمی ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کی بڑی بہن کی عمر کتنی ہے، نمبر 2 آپ کی بڑی بہن کا کردار کیسا ہے، نمبر 3 آپ کی بڑی بہن اس کی جسمانی خد و خال کیسے ہے۔ حضرات، کوئی غیرت مند انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن کی جو ہے اس طرح پیپروں کے ذریعے نمائش ہو۔ اور حضرات دیکھیں، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک میٹرک کا بچہ بالغ ہو چکا ہے اور اس کی بڑی بہن بالاولا بالغ ہو چکی ہے۔ بہنوں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق یہ بغیرت قسم کا پروفیسر معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ بتاؤ، کیا آپ ایسے نصاب کو پسند کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو لہرا کے پسند کرتے ہیں؟ ہم ایسے نصاب کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ملک کے اندر ایسا نصاب نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر پہلی کلاس سے لے کر ایف اے تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ کو شامل کیا جائے۔ کیا آپ اس قرارداد کو حکومت سے منوانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ اگر آپ کو قیادت بلائے ان مقاصد کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، دن کو بلائے، رات کو بلائے، کسی وقت بلائے، لاہور بلائے، اسلام آباد بلائے، گجرانوالہ بلائے، کراچی بلائے، پشاور بلائے، کہ آپ جانے کے لیے تیار ہو؟ فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ بھی مطالبہ جو بھی پرسوں پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا ہے، یہ تھا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ختم نبوت کا چیپٹر شامل کیا جائے تاکہ تمام پاکستانی وہ ختم نبوت سے آگاہ ہو اور مرزا قادیانی کی اصلیت کو بھی نصاب کے اندر شامل کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ کتنا بےہودہ انسان تھا، کتنا ذلیل انسان تھا، کتنا کمینہ انسان تھا، یہ بھی شامل ہو۔ اور پہلی کلاس سے لے کر ایف اے تک قرآن سارے کا سارا بما ترجمہ جو ہے تعلیمی اداروں کے نصاب کے اندر شامل کیا جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ حضرات، ان مطالبات کو منوانے کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنا پڑے تو کریں گے۔ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت اور سیادت کے اندر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی نصاب کے لیے اپنی جدوجہد، اپنی کوششیں جاری ساری رکھیں گے۔ اٹھے ہیں ایک بار تو ہر طوفان سے ٹکرائیں گے، مصائب سے ڈر ہٹ جانا جوانوں کا دستور نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔